السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدانامے میں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حاج الحرمین شریفین کریم الطرفین قطب الاقطاب حضرت سیدنا سید محمد القادری بغدادی ثم امجھری رحمہ اللہ علیہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ آپ کا نامی اسم گرامی محمد ہے۔ آپ کا شجرہ نسب و سلسلہ بیعت و طریقت غرق دریائے قدرت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے، اور اسی مناسبت سے آپ کو قادری کہا جاتا ہے۔ آپ کے سلسلے کے مریدین و متوسلین و اولاد آپ کو سید الہند، امیر الہند اور سیدنا پاک کہتے ہیں۔ حضرت سید محمد قادری رحمہ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر سید معین الدین علیہ الرحمہ تھے، انہی کے نام پر حضرت سیدنا کی کنیت ابو معین الدین مشہور ہوئی۔ آپ بے شمار القابات سے ملقب تھے، چنانچہ چند مشہور القاب یہ ہیں: حاجی، والی، ولی، عارف، کاشف، خادم، عالم، واصل، فاضل، عاقل، کامل، نقی، تقی، متقی، سراج، عزیز، منور، معمور، مبارک، معین، حکیم، مؤنس، رفیق، قادری، حافظ، جیلی، جیالی، جمالی، وائز، کریم وغیرہ وغیرہ ہیں۔ آپ کے کچھ القاب ہیں جو لوگوں کے زبانوں پر، خواص کے زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں، لیکن کہاں تک لکھا جائے اور کہاں تک بولا جائے کہ زبان بولنے سے اور قلم لکھنے سے قاصر ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سرزمین بغداد شریف میں 25 رمضان المبارک 810 ہجری بروز جمعرات ہوئی۔ حضرت سیدنا پاک رحمہ اللہ علیہ کی والد گرامی کا اسم گرامی حضرت سید شاہ شمس الدین درویش قادری رضی اللہ عنہ ہے، جو حضرت قطب الاقطاب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ بغداد شریف میں اپنے آبائی خانقاہ قادریہ کے صاحب سجادہ تھے۔ آپ کا شمار اس وقت کے مشہور و معروف اکابر علماء و مشائخ میں ہوتا تھا۔ آپ اپنے وقت کے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، بڑی متقی اور پرہیزگار عالم دین تھے۔ سرکار سید الہند علیہ رحمت رضوان کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ رحمہ ہیں، جو انتہائی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی، جو سید عبدالعلی حسنی رحمہ اللہ علیہ کی دختر نیک اختر تھیں۔ سید عبداللہ حسنی رحمہ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت سید عبداللہ صوفی جیلانی رحمہ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ غرض کہ حضرت سید الہند رحمہ اللہ علیہ کی عمر شریف 7ویں سال کو پہنچی تھی۔ آپ کے والد بزرگار نے حضرت شیخ خلیل اللہ رحمہ اللہ علیہ کے مدرسے میں داخل کرایا۔ حضرت سید الہند رحمہ اللہ علیہ نے حفظ قرآن کریم و تقریرات کی تعلیم کی تکمیل کے بعد ادب، فقہ، اصول حدیث، علم مناظرہ، علم اسماء الرجال، رجال حدیث، علم تصوف، علم تفسیر، حضرت شیخ جلیل اللہ اور حضرت شیخ ابو اسحاق اور حضرت شیخ ابو مکارم جنیدی رحمہ اللہ علیہ، شیخ عبداللہ سعدی، شیخ ابو الخیر عبدالرحیم اور شیخ ابو الناصر عبدالغفار نجفی اور حضرت علامہ ابو الفرح جنیدی رحمہ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ اس طرح آپ صرف 23 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون پر مکمل عبور حاصل کر کے اپنے والد بزرگوار کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے۔ 837 ہجری میں والد بزرگوار رحمہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا آپ مسجد نبوی میں اعتکاف کریں۔ دوران اعتکاف سیدنا پاک رحمہ اللہ علیہ کو ہر طرف عدول خلق الحق کی آواز سنائی دے گی، یعنی مخلوق خدا کو حق کی طرف بلاؤ، لیکن اس آواز کی طرف توجہ نہ کرنا جب تک بذات خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے زیبا کی زیارت نہ ہو جائے۔ اس وقت سید کونین ختم المرسلین رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دے فوراً اس پر عمل کرنا اور اس فرمان پر عمل کرنے میں کوئی تاخیر بھی نہ کرنا۔ چنانچہ والد بزرگوار کے حکم کے مطابق آپ نے 6 مہینے تک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یعنی مسجد نبی میں معتکف رہے۔ پھر ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کی زیارت سے مستفیض فرمایا اور تبلیغ دین کی اجازت عطا کر دی۔ تو اسی زمانے میں حج کا موسم بھی آ گیا، تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ حج و عمرہ ادا کرنے کے بعد وہاں 8 سال قیام فرمایا، درس و تدریس، اصلاح و واعظ و تبلیغ کی محفلوں کا سلسلہ شروع کیا، جن میں علماء و مشائخ شریک ہوتے اور بہت سے خواص و عام آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے لگے۔ 8 سال کے درمیان ہزاروں بندگان خدا نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ 8 سال مکہ معظمہ میں گزارنے کے بعد حضرت سیدنا پاک رحمہ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 2 ماہ والد کے ساتھ رہے
اور ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ افروز ہوئے اور اسلام کی ترویج و اشاعت اور مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا بیدار ہونے کے بعد سیدنا پاک یعنی سید الہند امیر الہند رحمہ اللہ علیہ نے والد بزرگوار سے ہندوستان کے سفر کی اجازت طلب کی۔ والد بزرگوار نے اجازت دیتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی کہ آپ ہندوستان پہنچ کر وہاں پہلے سے موجود ہمارے خاندانی بھائیوں کے یہاں کسی سے رسم مناکحت بھی ادا کر لیں تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا پاک رحمہ اللہ علیہ نے اپنے 40 خلفاء کے ساتھ اپنے خاندانی تبرکات جو والد گرامی نے عطا کیے تھے وہ ساتھ لے کر ہندوستان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ متعدد مقامات پر قیام کرتے ہوئے آپ ہندوستان میں امجھر شریف میں 876 عیسوی میں تشریف آوری ہوئی۔ دوران سفر لاتعداد کرامات کا ظہور آپ کے ذات مبارکہ سے ہوا، جس میں قیام کھنگار کے وقت دل کی شہادت دینے والے واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا پاک رحمہ اللہ علیہ جب کھنگار میں قیام پذیر تھے، علماء، فضلاء، مشائخ، عوام و خاص آپ کی محفل میں وعظ سننے اور مسئلے کے حل کے لیے ذوق در ذوق آتے۔ ایک دن کسی شخص نے حضرت سے سوال کیا، جس عورت کے سر کے بالوں کی چوٹی گندھی ہوئی ہو یا جھوڑے بندھے ہوں، اسے غسل کے وقت کھولنا اور سب بالوں کو بھگو دینا ضروری ہے یا نہیں؟ سیدنا پاک رحمہ اللہ علیہ نے جواباً فوراً فرمایا، حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو فرمایا، جب چوٹی گندھی ہوئی ہو تو بالوں کی جڑوں کا تر ہو جانا ہی کافی ہے۔ اس مجلس میں شیخ منصور بھی موجود تھے جو قندار کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ اس حدیث کے سنتے ہی ان کے دل میں خیال گزرا، نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے آرام اور سہولت کے خاطر اس طرح ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت سیدنا پاک رحمہ اللہ علیہ نے شیخ منصور کے اس خیال کو نور باطن سے ملاحظہ فرمایا، یقیناً اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، اور فرمایا شیخ منصور آپ نے ابھی جو خیال کیا اسے توبہ کرے، اور شیخ منصور یہ خیال جو کفر کی حد تک پہنچانے والا ہے اسے کہاں سے دل نشین کر لیا، فوراً توبہ کریں۔ شیخ اس بات کو سن کر پشیمان ہونے کے بجائے برہم ہو گئے اور حضرت پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کہا، آپ عوام میں اپنی دکان چمکانے اور خود کو صاحب کشف و کرامات ہونے کا یقین دلانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے رنجیدہ ہو کر فرمایا، تو مجھے جھٹلاتا ہے، دیکھ تیرا دل خود ہی اس واقعے کی شہادت دے گا۔ حضرت سیدنا رحمہ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ شیخ منصور کا دل حرکت میں آیا اور بکمال فصاحت اس نے حضرت کے کلام کی تصدیق کی۔ اس واقعے سے حاضرین مجلس پر لرزاں طاری ہو گیا اور محفل میں جو علماء موجود تھے فرمانے لگے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے انسانی اعضاء گواہی دیں گے، اور یہ روایت ہم نے سنی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر حمل ہی کے اندر ایک لڑکے نے گواہی دی، یوسف علیہ السلام پر 2 ماہ کے بچے نے شہادت دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں قاتل کا ہاتھ ہی بول اٹھا، لیکن آج یہ حالت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں۔ اس وقت چند بت پرست اس محفل میں موجود تھے۔ اس کرامت سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے اسلام کا دامن تھام لیا، کلمہ پڑھ کر مشرف و اسلام ہوئے۔ حاکم وقت نے اس وقت قندار کے بڑے عالم شیخ منصور کو قتل کروانا چاہا تو حضرت نے روکا اور شیخ سے توبہ کرائی، اور شیخ منصور نے بیعت کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ممکن تھا، اب یہ مناسب نہیں ہے۔ سید الہند علیہ رحمت رضوان بغداد سے تقریباً 7 ماہ 11 روز کے طویل سفر کے بعد اپنے 40 خلفاء و خدام کے ساتھ برہنہ جنگل پہنچے۔ یہ جنگل نہایت ہی خوفناک جنگل تھا۔ اس خوفناک جنگل میں ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ راجہ جیون کا تھا، جو ایک نہایت ہی ظالم اور مسلم دشمن راجہ تھا۔ وہ مسلمانوں سے بے حد نفرت کیا کرتا تھا اور ان کا قتل عام کرواتا تھا۔ اس کے تمام حرکات کی خبر حضرت شیخ علی ہندی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا رحمہ اللہ علیہ کو دی تو حضرت سیدنا علیہ رحمت رضوان نے شیخ علی ہندی رحمہ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر راجہ جیون کے پاس گئے اور اسے نصیحت کی کہ اپنی بدفعلی اور اسلام دشمنی سے باز آ جائے، ورنہ عتاب الہی کے لیے تیار ہو جائے۔ راجہ جیون نصیحت سن کر برہم ہو گیا، غیظ و غضب میں اس کا بدن جلنے لگا، مگر سیدنا علیہ رحمت رضوان کے روب و جلال کے آگے وہ کچھ کر نہ سکا۔ حضرت سیدنا وہاں سے تشریف لے آئے اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہو کر فرمایا، اللہ راجہ جیون کا حشر فرعون و نمرود کی طرح کر دے۔ حضرت سیدنا رحمہ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ خوب گھنا بادل اٹھا، طوفانی بارش ہونے لگی، جس سے راجہ جیون کا قلعہ تباہ و برباد ہو گیا
اور راجہ جیون اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسی میں دب کر جہنم رسید ہو گیا۔ ساتھ میں شمون نامی جن بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، سیدنا علیہ رحمت رضوان اسے بھی واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ پھر کچھ ماہ بعد آپ علیہ رحمت رضوان امجھر شریف تشریف لے آئے اور یہاں اپنا عصا مبارک زمین میں نصب کر دیا اور فرمایا کہ اب میں یہیں مستقل قیام کروں گا۔ پھر وہ عصا سر سبز و شاداب ہو گیا، اس میں شاخیں نکلی، پھل اور پھول نمودار ہو گئے، جو آج تک اجناس کا شجر روضہ سیدنا پاک کے پاس موجود ہے۔ حضرت سیدنا علیہ رحمت رضوان نے وہیں مستقل قیام کیا، خانقاہ قائم کی، دین و سنیت کی خوب ترویج و اشاعت کی، خلق خدا کی ظاہری و باطنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، جو سلسلہ آج تک آپ کے اولاد و امجاد میں جاری و ساری ہے۔ حضرت سیدنا امجھری رحمہ اللہ علیہ 30 صفر المظفر 970 عیسوی کو 130 سال کی عمر شریف میں اپنے معبودی حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار شریف امجھر شریف صوبہ بہار میں مرجع خلائق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے قبر انوار پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔